اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الزکاة علی الاقارب وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو اجرانی اجر القرابۃ والصدقۃ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول کان ابو طلحة اکثر الانصار بالمدینة مالا من نخل وكان حب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ان اللہ تبارک و تعالی یقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب اموالی الی بیرحاء وانها صدقۃ للہ ارجو برها وزخرها عند اللہ فضعها یا رسول اللہ حیث اراک اللہ. قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخ ذلك مال رابح بقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقسم أبو طلحة في أقاربه وبين عمه. رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کے متعلق یہ باب ہے. حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں جلیل القدر. جمعہ والے دن ان کا ذکر ہوا تھا. حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ مدینہ کے اندر کھجوروں کے حوالے سے سب سے مالدار شخص تھے. یعنی ان کے باغات جو ہیں وہ بہت زیادہ تھے کھجوروں کے، اور ان تمام باغات میں سے سب سے زیادہ ان کا جو باغ ان کو آمدن دینے والا تھا اور سب سے زیادہ جو باغ ان کو پسند تھا وہ بیرحاء جگہ ہے، اس جگہ کے اوپر ان کا باغ تھا. وہ باغ ان کو سب سے زیادہ پسند تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ باغ جو ہے وہ مسجد کے سامنے تھا، یعنی مسجد نبوی کے سامنے تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ کے اندر کبھی کبھار تشریف لے جاتے اور آپ وہاں کا میٹھا پانی تھا حضور وہ پانی نوش فرماتے. حضرت انس فرماتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، چوتھا سپارہ اس کی پہلی آیت ہے سورہ آل عمران. یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تب تک تم تقوی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی سب سے پسندیدہ ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی حضرت ابو طلحہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے محبوب ترین چیز میری راہ میں خرچ کرو. تو میں آپ کو گواہ بناتا ہوں میرا جو بیرحاء کا باغ ہے وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے. وہ باغ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور میں امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کا مجھے بہتر اجر عطا فرمائے گا. تو آپ اس کو جہاں چاہیں خرچ کریں، جو جیسے آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے خرچ کرنے میں جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا حکم ارشاد فرمائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھہرو. آپ نے فرمایا کہ یہ مال جو ہے یعنی مال سے مراد یہ باغ جو ہے یہ بہت زیادہ نفع والا باغ ہے. 2 مرتبہ حضور نے فرمایا کہ بہت زیادہ نفع آور باغ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تم نے کہا ہے وہ میں نے سن لیا ہے، بس میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ یہ باغ اپنے رشتہ داروں کو صدقہ کر دو، ان کے اندر تقسیم کر دو. حضرت ابو طلحہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا تو یعنی حضور نے یہ فرمایا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ اپنے رشتہ داروں کے سب تمام رشتہ دار جو مستحق تھے ان کے بیچ وہ باغ تقسیم کر دیا. اس حدیث مبارکہ سے اوپر ایک تعلیق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی صدقے کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے رشتہ داروں کو، ایک عام بندے کو صدقہ دیا ہے وہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور اگر رشتہ دار کو صدقہ دیتا ہے تو اس کے 2 اجر ملیں گے، ایک صلہ رحمی کا
اور ایک صدقہ کرنے کا، یعنی 2 اجر ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہاں پہ باب قائم کیا گیا باب الزکوٰۃ علی الاقارب، رشتہ دار کو زکوٰۃ دینا۔ حالانکہ بعض رشتہ دار، بلکہ بہت سارے رشتہ دار ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یہ پہلے بیان ہو چکے ہے، یاد ہے نا جی؟ ہاں، بہت سارے رشتہ دار ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یہاں پہ جو زکوٰۃ کہا گیا اس سے مراد حقیقی زکوٰۃ نہیں، اس سے مراد صدقہ ہے، یعنی وہ صدقے کا باغ تھا، انہوں نے بطور زکوٰۃ باغ کو اللہ کی راہ میں نہیں دیا تھا بلکہ بطور صدقہ دیا تھا۔ تو نفلی صدقہ وہ کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس باغ سے محبت کرنا، یہ بات ثابت کرتی ہے کہ بندہ مومن اپنے مال سے اگر محبت کرے تو وہ محبت کرنا جائز ہے، یعنی یہ غیر اسلامی چیز نہیں، فطرتی چیز ہے، انسان کو اپنے مال سے محبت ہوتی ہے۔ مثال ایک بکری ہے، اس بہت ساری بکریاں مگر ایک بکری مجھے زیادہ پیاری ہے، بھیڑیں ہیں، بھینسیں ہیں، گائے ہیں، ان میں سے کوئی جانور بندے کو فطرتی طور پہ زیادہ پسند ہوتا ہے۔ زمینیں ہیں، کوئی زمین کا ٹوٹا انسان کو زیادہ پسند ہے، جی فلاں زمین کا خطہ میرا بہت اچھا ہے جی۔ تو اگر اس طرح کسی جگہ سے اپنے مال میں سے کسی شے سے محبت ہو تو یہ غیر شرعی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ کے اندر تشریف لے جاتے تھے اور آپ وہاں سے تناول فرماتے تھے، پانی بھی پیتے تھے اور کھجوریں بھی کھاتے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی استاد کا، شیخ کا یا دوست کا اپنے دوست کے باغ کے اندر چلے جانا یا اس کی کوئی چیز اٹھا کے کھانا یا اس کو استعمال کرنا یہ شرعاً درست ہے، غیر شرعی نہیں ہے۔ مثال ایک زمین ہے، آپ نے اس کے اوپر گوبھی لگا رکھی ہے، تو آپ کا استاد وہاں سے گزرتا ہے تو وہاں سے اپنی ضرورت کی، اے نہیں کہ میں اتھو لنگا تے اپنے واسطے بھی تے اپنے سارے رشتہ داراں واسطے بھی ایک توڑا بھر کے لے آؤں، ایسا نہیں۔ یعنی اگر استاد وہاں سے گزرتا ہے یا پیر صاحب وہاں سے یا شیخ گزرتے ہیں یا آپ کا دوست گزرتا ہے وہاں سے یا آپ کا بھائی وہاں سے گزرتا ہے تو اپنی ضرورت کی چیز اگر وہاں سے لے لے، اس صورت میں کہ اس کو پتہ ہو کہ یارو بندہ کھلے دل ہے اعتراض نہیں کرے گا تو یہ شرعاً جائز ہے، یہ چوری دے زمرے وچ نہیں آندا۔ چوری تب ہوتی ہے کہ جب مجھے پتہ ہے کہ میں نے بھائی ریاض کی زمین میں سے مرچیں توڑی ہیں اور اگر میں اس سے پوچھوں تو یہ نہیں دے گا تو میں پھر چوری توڑ لینے، تو دینے تو انہیں کوئی نہیں، پوچھ کے میں توڑا تو نہیں دے گا تو پھر میں چوری توڑنا، اے چوری ہے۔ اس حالت میں کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ میں توڑوں، اس کو بتا دوں تو وہ انکار نہیں کرے گا، اس کو پریشانی بھی نہیں ہوگی، آپ لے لیں تو پھر یہ چوری کے زمرے میں نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی رسول کا کھڑے ہو کے اپنا محبوب ترین باغ صدقہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دنیاوی اسباب سے بھی محبت کرتے تھے، مال زمین جائیداد سے بھی محبت کرتے تھے، مگر جو حضور کا فرمان ہے کہ بندہ مومن تب تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ ہر شے سے بڑھ کے مجھ سے پیار نہ کرے، تو وہ ہر شے سے پیار کرتے تھے مگر اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ ہماری محبت اس لیے ناقص ہے کہ ہم ہر شے سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا نمبر اینڈ پہ ہے۔ صحابہ کے ہاں اللہ اور اس کے رسول کا نمبر سب سے پہلے تھا، باقی ہر شے سے محبت کرتے تھے مگر وہ ان کے بعد میں کرتے تھے، اور اتنا یعنی ان کا تقوی کہ اللہ کا فرمان آیت مبارکہ نازل ہوئی اور سب سے بہترین باغ انہوں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اور ہم جب صدقہ کرتے ہیں مسجد کے اندر پیسے دینے ہیں، جرا پھٹا پرانا نوٹ جرا دکان والے نہیں لے آتے، وہ آ کے مسجد دے گلے سڑ جاؤ۔ جیڑا جانور بیپاری نہیں لے رہا، منڈی چ نہیں وکیا، وہ اللہ دی راہ دے ہوتے صدقہ کر دیتا۔ جانور مرنے والا ہو گیا، بس اس دا ہور کوئی نہیں تو چھری پھیر کے وہ گوشت تقسیم کر دیتا، جی اللہ دی راہ تے تقسیم۔ ایسا صدقہ نہیں ہوتا، اصل صدقہ یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ آپ کو پسند چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے۔ اور دوسرے نمبر پہ آخری چیز، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اتنا قیمتی ترین باغ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا اور دنیا کے مال سے ان کو حضور کو رغبت نہیں تھی، اگر رغبت ہوتی تو حضور قبول فرماتے اور خود اپنے استعمال میں بھی رکھ سکتے تھے، جس طرح کہ حضرت ابو طلحہ نے کہا ہے، تو وہ شرعاً حضور اگر رکھ لیتے تو اس کے اندر شرعاً کوئی مذائقہ نہیں تھا۔
حضرت ابو طلحہ بھی انکار نہ کرتے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ حضور نے فرمایا اپنے رشتہ داروں کو تقسیم کر دیں۔ تو جو صدقہ آپ لوگوں کو دیتے ہیں اس کا بھی ثواب ہے، لیکن اگر رشتہ داروں کو کھلاتے ہیں تو اس کا ڈبل ثواب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔